بغداد کی رات قسط نمبر 34۔ بعض واقعات بالکل خلاف توقع رونما ہوتے اور گرد و پیش پر گہرا اثر چھوڑتے بلکہ حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مصری سفیر کی غیر متوقع آمد بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا۔ عریش سے آنے والے اس تحفے اور پیغام کے بعد لوگ سوچ رہے تھے اب لشکر خلافت عنقریب مصر پر چڑھائی کر دے گا، مگر حارث کے آتے ہی صورتحال یک لخت تبدیل ہو گئی اور اہل بغداد یہ خبر سن کر حیران رہ گئے کہ ابو نصر یاقوت شہزادہ شیبان یا طولونی حکومت کا قاصد نہیں تھا، پھر وہ کس کا ایلچی بن کر آیا تھا۔ بغداد کے لوگوں کو جو عجیب و غریب خبروں کی ٹوہ میں رہتے اور نت نئے شوشے اور شغلے چھوڑنے کے عادی تھے، اب ابو نصر یاقوت کا شغلہ ہاتھ آ گیا اور اس بات پر تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ اسے مصری حکومت نے نہیں بھیجا تھا۔ بغداد کے کوچوں بازاروں گلیوں محلوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، عجوبہ۔ لیکن اس سے بھی ایک انوکھی بات یہ ہوئی تھی کہ خلیفہ معتضد نے 3 لاکھ دینار سالانہ کے عوض 30 برس کے لیے مصر و شام پر بنی طولون کا اختیار تسلیم کر لیا، گویا دشمن سے دوستی کر لی تھی۔ اور اس سے بڑا عجوبہ بلکہ طرفہ تماشا جو لوگوں نے یہ سنا یہ تھا کہ سلطان خمارویہ نے اپنی بیٹی قطرالندیٰ کو ولی عہد ابو محمد علی کی زوجیت میں دینے کی پیشکش، لیکن خلیفہ معتضد نے طولونی عذرا کو اپنے لیے پسند کر لیا اور بنی طولون کے ساتھ دوستی کی شرط یہ رکھی تھی کہ شہزادی قطرالندیٰ اس کے ہی بالہ نکاح میں دی جائے۔ ایک نوجوان عراقی نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خیر یہ بات تو ہے انوکھی کہ جو لڑکی ولی عہد سے منسوب کی جا رہی ہے اسے خلیفہ اپنے عقد میں لانا چاہتا ہے، لیکن اتنی انوکھی بھی نہیں کہ معتضد پر اعتراض کیا جائے۔ کسی بوڑھے نے انگلی اٹھائی، اعتراض کیوں نہ کیا جائے صاحب زادے؟ اب نوجوان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، اگر قطرالندیٰ 16 برس کی حسین دوشیزہ ہے تو معتضد ابو عباس بھی 22 برس کا جوان انتہائی خوبصورت اور شجاع مرد ہے۔ اسی بوڑھے نے جسے غالباً یہ کلب تھا کہ کنواری شہزادی کی نسبت نوجوان ولی عہد سے کیوں نہیں ہونے دی گئی، معتضد کی جوانی پر فکرہ کسا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور کنواری لڑکی کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر پورا مجمع چونک اٹھا اور اس نے اعتراض کا نیا پہلو نکالا، یہ بنی طولون کی حسین باقرہ کی اندھی بہری محبت کا جادو نہیں تو اور کیا ہے کہ خلیفہ نے 30 سال کے لیے مصر و شام کی آزادی اور علیحدگی کا پٹا لکھ دیا ہے اور طولونی حکومت کو تسلیم کر لیا کہ ہماری تلواریں اتنی کند ہو چکی ہیں کہ اب وہ باغیوں کے خلاف نہیں اٹھ سکتی۔ لوگوں نے یہ خبر سنی یا نہیں کہ ان کی باہمی دلچسپی کا معاملہ دشت فراتی سے شروع ہو گیا تھا، مگر انہیں تو صرف دوستی کی شرط سے غرض تھی جس کے نتیجے میں خمارویہ اور اس کے طولونی جانشینوں کی حکومت 30 سال کے لیے تسلیم کی جا رہی تھی۔ بوڑھے نے اس معاملے کو جس رنگ میں پیش کیا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ خلیفہ معتضد نے محض قطرالندیٰ کی خاطر مصر و شام کی علیحدگی قبول کر لی ہے، گویا بنت خمارویہ مصر و شام سے کچھ زیادہ گراں قدر اور قیمتی شے تھی۔ بوڑھے کے سوال نے مجمع میں یک لخت نئے تحیر کی لہر دوڑا دی۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ موفق طلحہ کے دور میں بنی طولون سے جنگیں لڑی گئی تاکہ تفریق کی لکیر مٹا دی جائے اور معتضد ابو عباس کے عہد خلافت میں طولونیوں کے خلاف تلوار کا لوہا آزمانے کے بجائے ان کی ریاست اور حکومت کو تسلیم کیا جا رہا تھا اور کس قیمت پر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ بوڑھے نے یہی سوال اٹھایا تھا۔ اس کے نزدیک طولونی عذرا قطرالندیٰ ہی نئی ریاست کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی۔ لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ معاملہ اگرچہ بڑا ٹیڑھا معلوم ہوتا تھا لیکن کسی نے بھی اس کا سیدھا جواب نہیں دیا جیسا کہ بوڑھا چاہتا تھا۔ اچانک ایک قصہ گو نے جو سرے بازار داستان گوئی پر پابندی لگنے سے بیکار ہو گیا اور دل میں جلا بیٹھا تھا ایک نیا شغلہ چھوڑا، میں نے تو سنا ہے معتضد اور قطرالندیٰ کے ازدواج کی راہ جیجے خاتون نے ہموار کی تھی اور اس میں بھی ایک گہری چال ہے۔ گہری چال کے الفاظ سن کر لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور جسموں میں سنسناہٹ سے دوڑنے لگی۔ نہ جانے وہ گہری چال کیا ہے، قصہ گو خود ہی بتانے لگا۔ جیجے خاتون کی چال یہ ہے کہ قطرالندیٰ کو معتضد کی حرم بنا کر دریرہ کا کانٹا نکال دیا جائے۔ نوخیز طولونی شہزادی کے حسن تو فریفتہ ہو کر وہ دریرہ کو بھول جائے گا جو بحیرہ کے محل میں رہتی اور تمام حرموں کی چھاتی پر مونگ دلتی ہے۔ دنیا جانتے ہیں کہ معتضد آئے دن بحیرہ میں کیا لینے جاتا ہے۔ جناب 60,000 دینار خرچ کر کے وہاں دریرہ کی ایک عالیشان عمارت تعمیر کرائی گئی ہے اور ابو عباس کی اکثر راتیں وہیں بس ہوتی ہیں۔ سب لوگ جانتے تھے کہ بحیرہ میں ایک عالیشان اور حسین قصر تعمیر کرایا گیا ہے اور معتضد ابو عباس کثرت سے وہاں جاتا ہے۔ قصہ گو کی بات سن کر انہوں نے سر ہلائے اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ بات واقعی بڑے پتے کی ہے۔ عورتوں میں رقابت اور حسد کی آگ تو ہوتی ہے۔ قصہ گو کے نزدیک جیجے خاتون نے دریرہ کے خلاف ایک گہری چال کھیلی تھی۔ یقیناً دوسرے حرموں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہوگا۔ ایک شخص بولا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے،
اب دریرہ کے حسن کا جادو نہیں چل سکے گا۔ قصہ گو نے مشہور شاعر ابن بسام کے شعر پڑھے جس نے معتزد ابو عباس اور دریرہ کے تعلق پر کہے تھے۔ شعر ایسے تھے کہ صرف خاص اور بھروسے کے لوگوں میں پڑھے اور سنے جاتے تھے۔ لوگوں نے بحیرہ چھوڑ دیا، اب خلیفہ وہاں خلوت میں بیٹھتا ہے۔ قصہ گو نے دوسرا شعر ذرا دبا کر پڑھا جس کا قافیہ دریرہ تھا اور سننے والوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ شاعر نے دریرہ کی نسبت سے بڑا فحش مضمون باندھا تھا، وہی شخص جس نے حسن کے جادو کا ذکر کیا تھا۔ قصہ گو کو سمجھانے لگا، میرا مشورہ مانو تو پھر کسی مجمع میں یہ شعر نہ پڑھنا۔ کسی مخبر نے تمہیں یہ شعر پڑھتے ہوئے سن لیا تو ابن بسام کے ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، ابن حمدون ندیم نے اپنی کتاب میں ابن بسام کے وہ اشعار نقل کیے ہیں جو معتزد اور دریرہ کے تعلق پر لکھے گئے تھے۔ شروع میں یہ شعر خلیفہ تک نہ پہنچ سکے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب ابن بسام کے اشعار خلیفہ نے سن لیے تو اس نے بحیرہ کا قصر ویران کر دیا۔ دریرہ بھی کچھ عرصہ بعد اس صدمے سے چل بسی، جس پر معتزد بہت رویا اور دریرہ کی موت پر ایک مرثیہ لکھا۔ شعر معتزد ابو عباس کے خلاف لکھے گئے تھے جو قلیل الرحم مشہور تھا اور اگر کسی سے ناراض ہوتا تو اسے زمین میں زندہ گڑوا دیتا تھا۔ قصہ گو نے مشورہ سن کر تجسس سے دور دیکھا، حاضرین پر توجہ کی نظر ڈالی اور جب یہ اطمینان کر لیا کہ سب بھروسے کے آدمی ہیں اور کسی پر سرکاری مخبر کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تو بے خوفی سے بولا، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خلیفہ سے ڈرتا ہوں؟ نہیں جناب، بلکہ میں تو ابن بسام سے مل کر کہوں گا وہ دریرہ کو چھوڑ کر اب طلونی عذرا اسما قطر الندیٰ کے حسن کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھے۔ واللہ کیا حسین کنیت ہے قطر الندیٰ، قطرہ شبنم۔ اب دریرہ کا قصہ تو ختم سمجھو۔ اگر ابن بسام نے قطر الندیٰ کی تعریف میں قصیدہ لکھا تو دریرہ پر شعر لکھنے کی خفاش شاید معاف ہو جائے۔ بوڑھے کو جس نے بنت خمارویہ کے لیے دوستی کی شرط کو جوانی کی دیوانگی سے تعبیر کیا تھا، اس امر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ججے خاتون نے دریرہ کے خلاف کوئی چال کھیلی ہے یا نہیں۔ شاید اسے کسی مقصد ہی کے تحت قطر الندیٰ سے اپنے بیٹے کی نسبت منظور نہیں کی تھی۔ بوڑھے کا ذہن تو صرف ایک ہی نقطے پر گھوم رہا تھا اور ایک ہی محور پر گھوم رہا تھا کہ خلیفہ نے نوخیز طلونی شہزادی کی خاطر مصر اور شام کی آزادی تک قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا، اب تو شاید خراسان سے بھی کوئی لڑکی آئے اور آزاد و خود مختار خراسان کے لیے دستاویز لکھی جائے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا بوڑھے کی بات مسترد کر دی اور معاملے کی بالکل ہی نئی صورت بیان کی۔ تم کہتے ہو مصر و شام الگ ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں قطر الندیٰ کے ذریعے مصر کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم ہوگا۔ میں تو بنت خمارویہ کو اتحاد کی علامت سمجھتا ہوں۔ جو لڑکی دو خاندانوں کو، مسلمانوں کی دو ناراض گروہوں کو باہم ملا دے وہ مبارک ہے۔ یہ کہہ کر ادھیڑ عمر آدمی مجمع سے نکلا اور دودھ بیچنے والوں کے پھاٹک کی جانب ہو لیا۔ کوئی بھی اس کی بات کو جھٹلانے کی جرات نہ کر سکا۔ لوگ اسے جاتے دیکھتے رہے، پھر گہری سوچوں میں کھو گئے۔ یہ تو قاعدے اور اصول کی بات تھی کہ جب دو خاندانوں میں رشتہ داری طے ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے اور ان کے دل ایک ہی مرکز میں دھڑکنے لگتے ہیں۔ ماضی میں بنی طولون اور بنی عباس کے درمیان جنگیں لڑی گئی تھی، نیزوں سے نیزے الجھے تھے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائی تھی اور نتیجے میں مسلمانوں کا خون بہا تھا، مگر اب ان سے دوستی کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ قطر الندیٰ شرط دوستی قرار پائی تھی اور وہ دوستی اور اتحاد کی علامت بن رہی تھی۔ یہ اس معاہدے کا بالکل نیا گوشہ اور نیا زاویہ تھا جس پر لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ شمالی افریقہ میں حالات کی رفتار بدل گئی اور وہاں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے جو آگے چل کر ایشیا کے حالات پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ خلیفہ معتزد کی فراست سے بنی طولون سے دوستی اس لیے ضروری سمجھی کہ مصر کہیں افریقی آندھیوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے اور ان آندھیوں میں شریک ہو سکے جو شاید مشرقی افق کو بھی گرد آلود کر دیں۔ مصری وفد کو بغداد آئے 5واں دن تھا۔ ان ایام میں ارکان وفد نے اہم مقامات دیکھے اور شاہی بجرے پر دریا دجلہ کی سیر کی۔ بغداد دو حصوں میں بٹا ہوا شہر تھا جہاں ہزاروں دلچسپیاں تھیں۔ قبل ازیں یہ ایک ساسانی گاؤں تھا۔ عباسی خلیفہ جعفر المنصور نے 146 ہجری میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، پھر کوفہ کو چھوڑ کر اسی شہر میں آ گیا جسے مدینۃ السلام قرار دیا۔ شہر کے گرد 3 فصیلیں تھیں۔ پہلی فصیل سے باہر خندق تھی، جنوب مشرق میں باب الکوفہ، جنوب مغرب میں باب البصرہ، شمال مشرق میں باب خراسان اور شمال مغرب میں باب الشام تھا۔ اندرونی فصیل میں متعدد دروازے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں بغداد نے ایسی ترقی کی کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور ایک الف لیلوی شہر بن گیا۔ اس کے محلات اور قصر و ایوان دیکھ کر چشم انسانی حیران رہ جاتی تھی۔ باب الزہب سونے کا محل تھا، امین کا قصر خلد، ملکہ زبیدہ کا قصر القرار، قصر ابیض،
یحییٰ برمکی کا قصر الزین الاوازی دجلہ کے ساحلوں پر متعدد عالیشان قصر تھے۔ قصر خلافت بجائے خود ایک عظیم عمارت تھی، بے شمار مساجد تھیں۔ جامع المنصور اور جامع الرصافہ بہت وسیع اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار بھی بغداد میں تھے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ فسطاط مصر میں مدفون ہوئے۔ دریا دجلہ کا ایک پل مزار احمد بن حنبل کے قریب سے مشرقی ساحل پر جاتا، پھر نظامیہ اور مستنصریہ کی عالیشان درس گاہیں تھیں جو خلیفہ ہارون رشید اور مامون نے تعمیر کرائی اور جن کے برج قابل دید تھے۔ شہر بغداد کے علاوہ الرصافہ، قصر معتمد اور قصر ابیض میں دی جانے والی ضیافتیں مصری وفد کے لیے بڑی پرکشش تھی، جن میں عباسیہ کے اعیان دولت، عمرہ اور قبائل کی شیوخ نے شرکت کی، اور یہ ضیافتیں مصری وفد کی غیر معمولی پذیرائی کی مظہر تھی۔ اس عرصہ میں ابو الحسن قاسم بن عبداللہ اور حارث ابو ظفر نے دوستی کا معاہدہ تیار کرایا، جس کا مسودہ وزیر سلطنت عبیداللہ بن سلیمان بن وہب کی منظوری کے بعد خلیفہ معتضد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ معتضد نے معاہدے پر دستخط کر دیے، حارث ابو ظفر نے بھی دستخط کیے، لیکن مصر کے سلطان اور شہزادی قطر الندیٰ کے والد کی حیثیت سے معاہدے پر خمارویہ کے دستخط ضروری تھے، اور ان کے بعد یہ معاہدہ فریقین کے لیے قابل قبول سمجھا جاتا۔ پھر بھی حارث اس قدر خوش تھا جیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکہ جیت لیا ہو۔ جو مقصد لے کر آیا تھا حاصل ہو گیا، جو تمنا کی تھی پوری ہو گئی، اور اسے یقین تھا کہ جب وہ دوستی کی دستاویز اپنے ہاتھ میں لے کر واپس جائے گا، ابو جیش خمارویہ اس کا ممنون ہوگا، جس کے اس نے سلطان کا لقب تسلیم کرا لیا تھا۔ ابو جیش خمارویہ اگرچہ سلطانی کہلاتا تھا، بلکہ اس کے والد احمد بن طولون کو بھی اسی لقب سے یاد کیا جاتا تھا، مگر طولونی حکومت کو دنیا کی سب سے بڑی عباسی سلطنت نے پہلی بار تسلیم کیا تھا۔ اب خمارویہ سلطان کے لقب کا سیاسی اعزاز حاصل کر چکا تھا، اور دولت عباسیہ کے ساتھ ہونے والے معاہدہ دوستی میں اسے سرکاری طور پر سلطان مصر و شام کے لقب سے یاد کیا گیا تھا۔ طولونی ریاست کی بنیاد احمد بن طولون نے رکھی تھی، اس کی موروثی حیثیت کو حارث ابو ظفر نے منوایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے آقا شیبان نے وعدہ کیا، اور اس نے وعدہ ابو جیش خمارویہ کی طرف سے کیا تھا کہ کامیابی کی صورت میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، تو اس نے خود کو ایسے انعام کا مستحق ثابت کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا جس طرح سورج کا ہر صبح مشرق سے طلوع ہونا اور ہر شام مغرب میں غروب ہو جانا گردش لیل و نہار کا طبیعی اور سلسلہ وار یقینی عمل ہے، اسی طرح منہ مانگے انعام کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا۔ اب وہ تصور کی آنکھ سے شہزادی نجم اللیل کا آراستہ و پیراستہ حجرہ عروس سے دیکھنے لگا، جہاں ایک رات اسے داخل ہونا تھا۔ صحرائی قافلوں اور کاروانوں کی طرح چند روزہ قیام کے بعد مصری وفد اگلی صبح بغداد سے روانہ ہونے والا تھا، لیکن روانگی سے قبل حارث نے عباسی حکمران سے آخری ملاقات کی درخواست کی تھی، جسے خلیفہ معتضد نے منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ جب سورج مغربی صحراؤں میں غروب ہو گیا اور شام بغداد نے اپنی سرمئی زلفیں کھول دی، حارث الرصافہ کی ڈیوڑی میں نمودار ہوا۔ نئے داروغہ نے استقبال کیا اور اسے فوراً ہی مہمان خانے میں پہنچا دیا، جہاں معتضد پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ وہ عباسی حکمران کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، جس نے اس کی سفارت کو غیر معمولی عزت اور پذیرائی بخشی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے غیر معمولی نازمندی کا اظہار کیا، مصافحہ کے بعد خلیفہ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور بڑے ادب کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ ملاقات تنہائی کی تھی، جس میں حارث معتضد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فروتنی کا اظہار ضروری سمجھتا اور اس کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک دھارا چل رہا تھا، اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اس نے ابن حرب کا نام منتخب کر لیا تھا، جو خلیفہ معتضد کا باغی بلکہ اس کی اپنی محبت کے لیے بھی کہیں نہ کہیں خطرہ بن سکتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ شہزادی نجم اللیل کی سورانی کنیز عنبر نے اور پھر شہزادی نے اسے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ابن حرب اس کا طلبگار نہیں بلکہ ایک سپاہی اور جنگی مرد ہے، جسے وہ کسی نہ کسی میدان جنگ میں بھیجنا چاہتی ہے تاکہ بنی طولون کے لیے فتوحات حاصل کرے۔ خود حارث کوشش کے باوجود طولونی شہزادی سے اس کی دلچسپی یا کسی عاشقانہ راہ و رسم کا ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پھر بھی ابن حرب کا نام کئی بار شہزادی نجم اللیل کے ساتھ سنایا گیا تھا۔ یہی بات حارث کے ذہن کو ڈس رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام شہزادی کے نام کے ساتھ لیا جائے، بس اس کے نام سے رقابت کا دھڑکا محسوس کر رہا تھا۔ اسی دھڑکے اندیشے اور خلیفہ معتضد کی خوشنودی کے پیش نظر اس نے ابن حرب کی بات چھیڑ دی۔ اعلیٰ حضرت، جب ابن حرب بغداد سے فرار ہو کر عریش پہنچا، اس وقت کوئی بھی حالات کی صورت سے واقف نہ تھا۔
عربوں کے قدیم دستور کے مطابق اسے مصر میں عارضی پناہ دے دی گئی تھی، مگر اب ہمارے درمیان دوستی بلکہ قرابت کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور میں ابن حرب کے متعلق حضور کا ارادہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ معاہدہ دوستی کے بعد مصر آپ کے کسی دشمن کو پناہ نہیں دے سکتا۔ حارث کا خیال تھا خلیفہ اپنے باغی کی گرفتاری یا ہلاکت کا مطالبہ کرے گا، جس کے لیے وہ کزلان ترک جیسے بہترین افسر اور 5 عراقی سواروں سے محروم ہو چکا تھا، مگر اس نے کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اب ابن حرب ہمارا نہیں، طولونی حکومت کا مسئلہ ہے۔ یہ جواب غیر واضح، مبہم بلکہ حارث کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک معمہ رکھ دیا جس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر ابن حرب طولون حکومت کا مسئلہ ہے تو بنی طولون کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سوچ کر بولا، بنی طولون کو حضور کی خوشنودی منظور ہے، آپ جو حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ ابو جیش آپ کی مرضی کو مقدم سمجھیں گے۔ ان الفاظ میں اس نے ترغیب دی تھی کہ وہ حکم کرے تو ابن حرب کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ معتضد نے اس ترغیب پر توجہ دینے کی بجائے بات کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ تم کہتے ہو ابو نصر یاقوت شہزادہ شیبان یا مصری حکومت کا قاصد نہیں تھا، مگر عریش سے جو پیغام ہمیں بھیجا گیا اس کے الفاظ میں ایک طاقت بول رہی ہے۔ حارث نے فوراً جواب دیا، میرا خیال ہے وہ پیغام ابن حرب نے بھیجا تھا۔ نہیں، خلیفہ نے اس کے خیال مسترد کر دیا، تنہا ابن حرب ایسی جرت نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت کام کر رہی ہے جو جدال و قتال چاہتی ہے۔ خفیہ طاقت؟ حارث دم بخود رہ گیا، پھر اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اعلیٰ حضرت مصر میں ایسی کوئی خفیہ طاقت نہیں جو بغداد کے کسی باغی کی پشت پناہی کر سکے۔ آپ حکم دے تو ابن حرب کو توق و سلاسل میں جکڑا اس کا سر نیزے پر چڑھا کر بغداد روانہ کر دیا جائے۔ حارث نے خوفناک تجویز اگرچہ معتضد کی خوشنودی کے لیے پیش کی، لیکن یہ فتنہ انگیز عقل کی عیاریاں یا دل کے نہا خانے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی رقابت تھی جس نے چالاک دشمن کو راستے سے ہٹانے کا جتن کیا تھا۔ پھر بھی خلیفہ نے اس کی پیشکش پر توجہ نہ دی اور نہ وضاحت ضروری سمجھی کہ چند شرطوں کے عوض اس کی ہلاکت اسیری سے ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ حارث کی بات سن کر اس نے نفی میں اپنا ہاتھ ہلا اور کہا، ہم نے ایک معاملے میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، باغی کا انجام بہرحال قتل ہوتا ہے، مگر اب ہم چاہتے ہیں وہ زندہ رہے۔ حارث نے بڑی حیرت پاش نظروں سے دیکھا، وہ تو سمجھا تھا باغی کا سر نیزے پر چڑھانے کی تجویز پیش کر کے وہ عباسی حکمران کی خوشنودی حاصل کر سکے گا، لیکن معتضد اس کی زندگی کا خواہش مند تھا۔ اس نے حارث کو استجاب میں کچھ اور اضافہ کر دیا، دشت فرات میں ابن حرب ہمارے ساتھ تھا، اس نے شہزادی قطر الندیٰ کو پہچان لیا تھا، اور جب وہ تمہارے ہمراہ شام کے علاقے کو لوٹ گئی تو ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، ہم دشمن کو یاد رکھیں اور اس کی بیٹی کو بھول جائیں۔ ابن حرب کا خیال تھا اب ہمیں خمارویہ سے اپنا حساب بے باک کرنا ہے، لیکن اب بنی طولون سے ہمارا معاہدہ ہو گیا اور اسما قطر الندیٰ ہمارے عقد میں آ رہی ہے۔ اس مبارک عقد کی خوشی میں ہم ابن حرب کے قاتل سے دوسری بار دستبردار ہوتے اور چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے اور قطر الندیٰ کو ہماری عروس بنتے دیکھے۔ خلیفہ کی مرضی جان لینے کے بعد حارث نے فوراً پینترا بدلا، امیر المومنین، یہ تو آپ کی رحم دلی اور بلند ظرفی ہے کہ عقد کی خوشی میں اس کی جاں بخش تھی۔ خوشی کے موقع پر لوگ فدیہ دے کر قیدی رہا کراتے ہیں، آپ ایک واجب القتل باغی کی جاں بخشی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ مصر کی جانب اس لیے بھاگا تھا کہ خمارویہ کو اکسا کر ہمارے خلاف میدان جنگ میں لے آئے، لیکن ہم اسے اور ہی منظر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر حارث کچھ بدحواس ہو گیا، لیکن معتضد اس کی بدحواسی کو نہ دیکھ سکا یا نظر انداز کر گیا اور کہنے لگا، ہم اسے قطر الندیٰ کی رخصتی کا منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن اپنی بیٹی کو ہماری عروس بنا کر بغداد کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ اس منظر سے ابن حرب کے دل کو ایک دھچکا لگے گا کہ وہ خمارویہ کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکا۔ اگر آدمی کا سر نیزے پر چڑھا دیا جائے تو وہ کچھ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہے، لیکن ابن حرب زندہ رہ کر کچھ دیکھے گا، کچھ سنے گا، کچھ محسوس بھی کرے گا۔ حارث پر ایک سکتہ سا گزر گیا۔ ابن حرب نے خمارویہ ابو جیش کو عباسی حکمران کے خلاف اکسانے کی پوری کوشش کی، مگر خمارویہ نے بغداد پر چڑھائی کی تجویز مسترد کر کے خلیفہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ معتضد کو کسی بھی ذریعے سے اس واقعے کی اطلاع نہ ہو سکتی تھی، پھر بھی اس نے خود ایک ایسی بات کا ادراک کر لیا تھا جو حارث نے اس سے پوشیدہ رکھی تھی۔ فوراً اس کی تائید ضروری سمجھی اور کہنے لگا، آپ کا خیال درست ہے اعلیٰ حضرت، ابن حرب کو شہزادی قطر الندیٰ کی رخصتی کا منظر دیکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ رخصتی کا منظر اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ ہوگا، اس لیے ہم نے کہا تھا اب وہ ہمارا نہیں، طولون حکومت کا مسئلہ ہے۔ پھر اس نے اپنا لہجہ یکلخت تبدیل کر لیا اور بدلی ہوئی آواز اور بدلے ہوئے لہجے میں بولا، ہماری طرف سے ابن حرب کو اس وقت تک مہلت ہے
جب تک وہ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، کسی دشمن کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہیں کرتا، ہمارے قافلوں کو نہیں روکتا اور ہمارے کسی علاقے کو تاراج نہیں کرتا۔ حارث سمجھ گیا کہ ابن حرب کی جابخشی اگرچہ مشروط ہے، لیکن اس کے بارے میں عباسی حکمران کی رائے بدل چکی ہے اور وہ اپنے باغی کو اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے حاکمانہ جاہو جلال اور اپنے ارادوں کی شکست کا نظارہ کر سکے۔ حارث نے ابن حرب کے خلاف خلیفہ کے سامنے جو چال رکھی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اب اسے رقیب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے خود ہی کوئی ترکیب سوچنا تھی۔ اس کے ساتھ ہی ابن حرب کے متعلق گفتگو بھی ختم ہو گئی۔ معتضد نے اپنی قبا کی جیب سے اطلس کا ایک چھوٹا سا بٹوا نکالا اور اس کا منہ کھول کر الٹا تو ایک ہی ساخت اور ایک ہی وزن کے 2 قیمتی ہیرے اس کی ہتھیلی پر جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ پھر ہتھیلی حارث کے سامنے کر دی۔ یہ دنیا کے نایاب ترین ہیرے ہیں، ہماری طرف سے قطر و ندا کے لیے لے جاؤ، وہ جوہر شناس ہے اور یہ ہیرے اس کے کانوں میں جھولتے اچھے لگیں گے۔ حارث نے ہیروں کی تعریف کر کہا، اعلیٰ حضرت، آپ نے بھی بنی طولون کا سب سے قیمتی اور سب سے بہترین ہیرا پسند کیا ہے۔ معتضد نے دونوں ہیرے پھر ریشمی تھیلی میں ڈال دیے اور تھیلی حارث کے حوالے کر دی۔ مگر اس سے پہلے کہ ملاقات ختم ہوتی، حارث نے ایک نئی درخواست کر کے اسے چکا دیا۔ اعلیٰ حضرت، جس طرح تیل کے بغیر چراغ نہیں جلتا، اسی طرح سلطان خمارویہ اپنے بھائی شیبان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ سفارت کے لیے مجھے آقا شیبان نے ہی نامزد کیا تھا اور جب میں مصر واپس جاؤں گا، میری کامیاب واپسی کی سب سے زیادہ خوشی بھی انہی کو ہوگی، کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین سے دوستی کے خواہاں تھے اور میں ان کے لیے آپ کی محبت کا خواہش مند ہوں۔ معتضد نے حارث کی بات توجہ سے سنی اور مسکرا کر جواب دیا، ہم جانتے ہیں شہزادہ شیبان خمارویہ کے چراغ میں جلنے والا تیل ہے اور قطر و ندا اپنے امو شیبان کو تمام چچاؤں سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، اسی لیے شیبان ہمیں بھی عزیز ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی معتضد مسند سے اٹھا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ دوسرے روز جب مصری قافلہ بغداد سے روانہ ہوا، اس کی سواریوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ سارے اونٹ جو مصر سے تحائف لے کر آئے اب عراقی تحائف سے لدے پھندے واپس جا رہے تھے، بلکہ قافلے میں مزید اونٹ اور عراقی ساربان بھی شامل ہو گئے تھے۔ خلیفہ معتضد نے سلطان ابو جیش خمارویہ اور شہزادہ شیبان کے علاوہ ان کے 15 بھائیوں کے لیے بھی تحائف بھجوائے تھے اور ان میں 16 طولونی شہزادیوں کا بھی حصہ رکھا تھا۔ اونٹوں کے ساتھ قافلوں میں گھوڑے کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ دولت عباسیہ کا نمائندہ ابو الحسن قاسم بن عبداللہ اپنے وفد اور محافظ سواروں سمیت مصری سفیر کے ہمراہ جا رہا تھا، جہاں اسے سلطان خمارویہ ابو جیش کی طرف سے خلیفہ معتضد اور اسما قطر النداء کے رشتہ ازدواج کی منظوری کے بعد معاہدے پر گواہ کی حیثیت سے دستخطوں کے علاوہ شہزادی کی رخصتی کے بارے میں دیگر امور طے کرنا تھے۔ اس طرح مصر کی جانب جانے والے قافلے کی تعداد دوگنی ہو گئی اور اس نے ایک بڑے کارواں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بے شمار لوگ اس کی روانگی کا منظر دیکھنے کے لیے دارالامارہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حسب معمول چیمگوئیوں میں مصروف تھے۔ آج تک کسی ولایت محرومہ کی طرف بھی دارالخلافت سے اتنا بڑا قافلہ روانہ نہیں ہوا تھا جتنا بڑا قافلہ مصر جا رہا تھا۔ خلیفہ معتضد باللہ نے سلطان خمارویہ کو اتنے تحائف ارسال کیے تھے کہ ماضی میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اہل بغداد کے نزدیک طرفہ باتی ہوئی تھی کہ وہ جس ملک پر عباسی لشکروں کی چڑھتی اور یلغار کی توقع رکھتے تھے، اس کی جانب اونٹوں کا ایک بڑا کارواں تحائف لے کر جا رہا تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ خلیفہ نے 30 سال کے لیے مصر و شام کی علیحدگی کا مختار نامہ لکھ دیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا 30 سال کے الحاق کی شرط رکھی گئی ہوگی، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے معاہدے میں ایسی کوئی شرط شامل نہیں۔ معتضد نے اپنے لیے صرف بنت خمارویہ سے نکاح کی شرط رکھی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ 30 برس کی مدت کے بعد مصر و شام سے عباسیہ کا الحاق از خود لازم ہو جاتا ہے، اور یہ بات خلیفہ معتضد اس کے جانشینوں پر منحصر ہے کہ وہ معینہ مدت کے بعد یا اس سے قبل علیحدگی کی لکیر مٹا سکتے ہیں نہیں۔ اہل بغداد کی ان قیاس آرائیوں کے درمیان قافلہ روانہ ہوا تو مصری سفیر حارث وزیر سلطنت عبیداللہ بن سلیمان سے یہ رخصت ہوا جیسے وہ بغداد کو فتح کر کے لوٹ رہا ہو۔